Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alayhi sayyidi ya sallallahu alayhi wa sahabika ya rahmat lil'alamin. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہشان افضل کا سلام۔ کل شام عمران خان کا لانگ مارچ کاموکی میں روک دیا گیا کیونکہ لانگ مارچ میں ایک خاتون رپورٹر جہاں بھاگ ہو گئی۔ چینل 5 کی خاتون رپورٹر صدف نے جو ایک میڈیا کے کنٹینر کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ ٹرک کے نیچے آ گئی، کنٹینر کے نیچے آ گئی اور ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، اور وہ خاتون رپورٹر جو صدف نعیم کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے وہ جاں بحق ہو گئی۔ عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو وہ حادثے کی جگہ پر پہنچے، اپنی چادر کو خاتون رپورٹر پر دی اور واپس کنٹینر اظہار افسوس کیا اور واپس کنٹینر پہ جا کر اپنا لانگ مارچ ختم کر دیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ آج ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک سانحہ ہو گیا ہے، ایک خاتون رپورٹر ہیں صدف نعیم وہ جاں بحق ہو گئی ہیں، لہٰذا آج ہم اپنے لانگ مارچ کو جو ہے وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، بہت اس کو سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ صحابی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا وہ نیچے آئے تو وہ سکتے میں آ گئے اور ان کے الفاظ تھے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ پھر چادر اپنی اوپر دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں ہر چیز پہ سیاست ہوتی ہے، ہر چیز پہ سیاست ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کا انسیڈنٹ ہو، وہ ارشد شریف کا قتل ہو، وہ اس خاتون رپورٹر جو جہاں بحق ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں وہ اس کی ہلاکت ہو، تو ہر ایک پر سیاست کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس خاتون رپورٹر کا قاتل ہے کیونکہ اس کے محافظوں نے اس خاتون رپورٹر کو کنٹینر سے دھکا دیا اور وہ نیچے گری ہے اور کنٹینر اس کے اوپر سے گزر گیا۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نیچے تھی کنٹینر کے، وہ پیچھے سے کنٹینر کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو کنٹینر تیز ہوا اور اس نے کنٹینر پہ جانے کی کوشش کی تو پیچھے سے اس نے اسپیڈ پکڑی، اور وہ جو ہے پارٹیشنز ہوتی ہے دو روڈوں کے درمیان، اس کے ساتھ جو بلاکس ہیں اس کے ساتھ اس کا پاؤں پھسلا، ٹکرائی اور وہ پھسل کے کنٹینر کے نیچے گر گئی اور کنٹینر اس کے اوپر سے گزر گیا۔ تو محافظ تو اوپر تھے عمران کے، تو یہ ایک من گڑت کہانی ہے۔ تو اس کی جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ یاسر شامی ہے ڈیلی پاکستان کے، انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، یہ آپ خود سنیں۔ السلام علیکم جی۔ سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی گھنونی سی سازش ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے محافظ ہیں انہوں نے یہ جو صدف نعیم صاحبہ چینل 5 کی رپورٹر تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے محافظوں نے ان کو دھکے دیے ہیں، جس کے بعد وہ کنٹینر کے ہینڈل کو صحیح طریقے سے گرپ نہیں کر سکیں اور وہ دھکے کی وجہ سے نیچے گریں، اور جو اس کا ٹائر ہے اس نے اس کے سر کو کچل دیا اور ان کی موقع پر جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس میں 1% بھی صداقت نہیں ہے، یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے جو عینی شاہدین ہیں اور وہ لوگ جو صدف کہ بالکل ساتھ چل رہے تھے، یہ ان سے میں نے تمام تر انفارمیشن لی ہے اور ان کی اجازت سے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ٹوٹل 5 لوگ تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، ان 5 لوگوں میں دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں اخلاق باجوہ صاحب جو کہ پولیٹیکل بیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کیمرہ مین تھا جس کا نام آصف پرویز ٹوبہ ہے، اس کے ساتھ نیو ٹی وی کے ایک رپورٹر تھے سلمان کاشف صاحب اور ان کا کیمرہ مین تھا، جبکہ جو 5ویں شخصیت تھی وہ صدف نعیم صاحبہ خود تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سب سے آگے اخلاق باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے کنٹینر کے ساتھ، یہ پیچھے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، جس کے بعد کنٹینر کی تھوڑی سی سپیڈ بڑھی اور اخلاق باجوہ صاحب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اخلاق باجوہ صاحب کے بالکل پیچھے کنٹینر کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اور پیچھے جو کنٹینر لگا ہوتا ہے اس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، وہاں پر 2 محافظ تھے خان صاحب کے جو کہ آلریڈی جنہوں نے اپنی جو ہے جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ ان 2 محافظوں کے پیچھے نیو ٹی وی کے رپورٹر سلمان کاشف اور ان کے کیمرہ مین تھے، اس کے پیچھے باجوہ صاحب کے جو کیمرہ مین ہیں
आसिफ परवेज तोबा साहब वो थे, और उसके पीछे ये सदफ नईम साहिबा थी। जैसे ही वो कंटेनर ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया, और उसकी स्पीड जूं जूं थोड़ी सी तेज हुई, इखलाक बाजवा साहब जो है वो वहां पर रुक गए, और उनके पीछे जो रिपोर्टर थे नियो टीवी के सलमान काशिफ और उनके कैमरामैन वो भी रुक गए, जबकि सदफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली भागती हुई आ रही थी, और उनकी टक्कर जो है वो इखलाक बाजवा साहब के साथ हुई। ये जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनकी टक्कर हुई तो इखलाक बाजवा साहब ने मुझे खुद बताया, अभी मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई, जिस पर उन्होंने इसको सदफ को मना किया कि रहने दो, शॉर्ट नहीं होगा या हम नहीं पहुंच सकेंगे, जिस पर उन्होंने जो आखिरी जुमला सदफ नईम साहिबा ने इखलाक बाजवा साहब को कहा कि नहीं बाजवा साहब मैंने जाना है, और वो भागना शुरू कर दिया उसने। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो सदफ जो है कंटेनर और पार्टीशन के जो ब्लॉक्स जीडी रोड पर पड़े होते हैं उसके दरमियान में भाग रही है। अब कंटेनर की स्पीड ज्यादा हुई है और सदफ ने भी अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर ली है भागने की, और मीनवाइल वो ऊपर देख रही है कि शायद कोई उसको देख ले और कंटेनर को रुकवा दे, या ड्राइवर जो है कंटेनर को रोक दे। जब वो ऊपर देख रही थी, उसका दायां पांव उस वो जो पार्टीशन वाले वहां पे ब्लॉक्स पड़े हैं उसकी नीचे ढलान होती है, उस पर उसका पांव आया दायां, वो स्लिप हुआ, जिसकी वजह से वो ट्रक के नीचे आ गई और ट्रक जो है वो उसके ऊपर से गुजर गया। इसी दौरान पीछे से भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो उस वक्त रोक दिया गया। इसके बाद इमरान खान साहब ने इसे वाइंड अप किया और ये मार्च उस वक्त ख़त्म हो गया। उसके बाद फौज चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो कल दोबारा से गुजरांवाला से शुरू होगा, क्योंकि कल ही गुजरांवाला पहुंच जाना था, लेकिन वो फिर एक सानहे की वजह से इस लॉन्ग मार्च को वाइंड अप करना पड़ा। तो आज जो गुजरांवाला की एंट्रेंस है वहाँ चंद का किला जो जहाँ से शुरू गुजरांवाला शहर में एंटर होना है इन्होंने, शायद वहाँ से ये लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो। तो पंजाब गवर्नमेंट ने सदफ नईम के घर वालों को 25 लाख रुपए की इमदाद दी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी 50 लाख रुपए की इमदाद दी है। और इमरान खान साहब ने अपने तमाम जो क़यादत है, मुकामी क़यादत है, उन्हें कहा है कि जाएँ सदफ नईम साहब के घरेलू जो है उनके माली हालात चेक करें, उनकी जितनी मदद हो सकती है वो करें। तो उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारी क़यादत जो है मैंने देखी, वो जनाजा पढ़ने भी गई हुई थी, उस वक्त हॉस्पिटल में भी पहुँचे थे, और सदफ नईम के घर वालों ने तहरीरी तौर पे ये कह दिया है कि हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वफाक की जानिब से ये बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से सदफ नईम के घर वाले जो हैं वो इस पर कार्रवाई करें, इमरान खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, लेकिन उन्होंने कहा ये एक हादसा है, वो रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई थी, वहाँ पे उसके साथ ये हादसा पेश आया है, तो इस पर हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने मीडिया पे भी बयान दिया है, तहरीरी बयान भी दिया है कि ये एक हादसा है, इस पर हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान में जो आजकल जो सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। अरशद शरीफ साहब को पहले मुल्क छोड़ना पड़ा, उसके बाद उनका कीनिया में बेईमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज़ पर वो अपना शो करते हैं, डॉक्टर मोइद पीरज़ादा, वो मुल्क छोड़ गए और उनकी स्टेटमेंट है कि मुझे इस मुल्क में खतरा है, तो वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद दूसरे जो बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान, जो पहले समा न्यूज़ पे काम करते रहे, उसके बाद आप फिर एक्सप्रेस न्यूज़ पे आए और अब बोल न्यूज़ पर काम करते हैं, वो भी मुल्क छोड़ गए हैं। उसके बाद इरशाद भट्टी हैं, बहुत ही बड़ा एक तज्ज़िया नगार है और बहुत आगे की सोच रखने वाला सहाफ़ी है, वो भी मुल्क छोड़ गया है। उसके बाद साबिर शाकिर साहब पहले ही बाहर हैं। तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, सहाफ़ियों का इस मुल्क में ज़बान उनकी बंद की जा रही है और उनका गला घोंटा जा रहा है। पहले पाकिस्तान से अरशद शरीफ साहब को मजबूर किया गया कि वो इस मुल्क को छोड़ें, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, फिर वो दुबई गए, फिर उन्हें दुबई से डिपोर्ट करवाया गया और उसके बाद वो कीनिया गए और कीनिया पे उन्हें ट्रेस किया गया और फिर उन्हें बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। उसमें वो जो हामिद मीर साहब का ने भी इंकशाफ किया कि उन्हें गाड़ी से निकाला गया, नज़दीक से गोलियां मारी गई और दोबारा गाड़ी में बैठा के अरशद शरीफ साहब को सीट बेल्ट बांध दिया गया। मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, और दोबारा से उन्हें गाड़ी में बैठा के सीट बेल्ट बांध दिया गया और कहा गया कि ये रुके नहीं हैं, उन्हें पुलिस ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की तरफ से 2 रुकनी कमेटी जो है जिसमें IB और शायद MI है,
ان کے 2 رکنی وفد جو ہے کمیٹی ہے یہ کینیا گئی ہے، انویسٹیگیشن کاری ہے. کل انہوں نے وہاں پہ ایک خرم اور وقار نامی شخص ہیں جن عرشد شریف کے میزبان تھے ان سے بیان ریکارڈ کیے ہیں. دیکھیں اب کیا رپورٹ آتی ہے. یہ حکومت ہے انہوں نے خود ہی کمیٹی بھیج دی ہے. انہی میں ہی عرشد شریف کے گھر والوں کو ان کو لوگوں کو شک ہے کہ یہی عرشد شریف کے قاتل ہیں اور انہوں نے اپنی ہی کمیٹی بھیجی ہے. وہ جس طرح کی مرضی رپورٹ وہاں سے لے آئیں اور آگے پبلک کریں یا نہ کریں ان کی، لیکن انہوں نے پاکستانی قوم کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ پاکستان کی قوم کو کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں جیسے مرضی کر لے. لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر ہے وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو کل شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا میں آواز گونجتی ہے. وہ شہباز شریف صاحب آپ کو لیٹ پتہ چلا ہے، آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آواز چلتی ہے اور گونجتی ہے اور پھیل جاتی ہے. آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ آپ مین اسٹریم میڈیا کو جو پابندیاں لگا رہے ہیں اسے بند کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے عمران خان کا لانگ مارچ گزرتا ہے وہاں پہ اسے چینلز بند کیے جا رہے ہیں. کیبل آپریٹر جو ہیں چینلز بند کر رہے ہیں. عمران خان کی کوریج تو پہلے ہی لائیو نہیں دکھائی جا رہی کسی بھی میڈیا پر، اور اس کے بعد جو میڈیا دکھاتے ہیں جیو نیوز، 24 نیوز، سما نیوز، یہ تو 2-3 کلومیٹر لانگ مارچ سے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کر تھوڑے سے لوگ دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں نہیں عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا. اگر ناکام ہو گیا تو تمام چینلز کو لائیو کوریج کرنے دیں، دکھانے دیں. لوگ خود موازنہ کر لیں گے کہ لانگ مارچ میں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال لانگ مارچ جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا. کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، صدف نعیم کی ہلاکت ہوئی اس میں، تو اس وجہ سے تو بہرحال آج جو ہے لانگ مارچ گوجرانوالہ شہر میں چلا جائے گا. آج گوجرانوالہ شہر میں اسٹے کرے گا اور کل وہاں سے نکل کر سیالکوٹ سے سمڑیال سے وزیر آباد شہر سے ہوتا ہوا باہر نکلے گا. اور تقریباً بدھ کو یا جمعرات کو، کیونکہ لیٹ ہو گیا تھوڑا سا کام، شیڈول میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، تو شاید بدھ یا جمعرات کو متوقع چانس ہیں کہ بدھ کو لانگ مارچ جو ہے وہ گجرات پہنچ جائے گا. اور گجرات میں اس وقت جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے MPAs اور جو امیدوار ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں، جن میں سلیم سرور جوڑا صاحب ہیں، چودھری ساجد یوسف چنی صاحب ہیں، MNA سید فیض الحسن شاہ صاحب ہیں، ضلعی صدر چودھری الیاس صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ چودھری زبیر احمد ٹانڈا، میاں مبین حیات، لیاقت بدر، یہ اپنے اپنے علاقوں میں ورکنگ کنونشنز کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اکٹھ کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں. عمران خان کے استقبال کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ گجرات جو ہے وہ حیران کر دے گا اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ لوگ اس میں کس قدر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور قافلے کی کبھی یہاں سرسوخ ہے، بہت بڑا سرسوخ ہے، یہاں پہ چودھری برادران یہاں کے ہیں. چودھری پرویز لاہی کا جو گجرات کا حلقہ ہے ان کا ذاتی حلقہ ہے چودھری مونس لاہی، تو یہاں پہ چودھریوں کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی باہر نکلے گا، عمران خان صاحب کا استقبال کرے گا. لیکن جو بڑی بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بہت بڑا، خاص کر کے دیہاتوں میں بھی لوگ عمران خان صاحب کو مانتے ہی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی مجبوریاں ہیں. جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سارے آئیڈیالوجی پر یقین نہیں رکھتا، جس آئیڈیالوجی پر پرانے سیاستدان یقین رکھتے ہیں، اور دیہاتوں کے لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن شہر جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بند گئے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہروں سے عمران خان کے استقبال کے لیے، شہری علاقوں سے گجرات میں استقبال کے لیے نکل رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو ہے شاید ہی اس طرح کا استقبال کسی بھی شہر میں ہوا جیسا گجرات میں ہونے جا رہا ہے. وہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا گجرات میں اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، گجرات میں یہ ہو رہا ہے، گجرات میں تو گجرات میں کچھ نہیں ہو رہا. گجرات میں صرف لوگ نکل رہے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ کی بخلاہٹ ہے کہ گجرات میں وہ لوگوں کی تعداد دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں یہاں پہ اسلحہ اکٹھا نہیں، یہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اسلحہ اکٹھا نہیں ہو رہا. تو لوگوں کا جو اب لوگوں نے ایک جو پوزیشن لے لی ہوئی ہے وہ یہ پوزیشن لے لی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ نکلنا ہے، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. بہت شکریہ.